دوستو آج کی ہماری کہانی گلاسگو سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی الینا بروکلی کی ہے۔ اس کا بچپن خانہ مدوشوں کے جیسا تھا۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ مختلف شہروں کی سیر کرتی اور خوب انجوائے کرتی۔ ان کا بزنس ہی کچھ ایسا تھا۔ پھر وہ ذرا بڑی ہوئی تو دین اسلام کی طرف آئی اور اس پر اس کے والدین کا کیا ری ایکشن تھا یہ تو نہایت ہی دلچسپ ہے۔ الینا ایک مسیحی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اس کے والدین کوئی بہت زیادہ مذہبی نہیں تھے۔ الینا کبھی کبھار ہی اپنے والدین کے ساتھ چرچ جاتی، بس صرف مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے، اور کرسمس وہ تو صرف انجوائمنٹ کے لیے تھی۔ کرسمس پر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بہت ہلا گلا کرتی اور یہ سب کرنا اسے بہت پسند تھا۔ دوستوں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ہم ہر روز ایسے ہی ایک نو مسلم کی ویڈیو لے کر آتے ہیں۔ گرمیوں میں امریکہ کے مختلف شہروں میں بہت سے ایونٹس ہوتے ہیں۔ لوگ دور دور سے ان میں شرکت کرتے ہیں، اور الینا کے والد کے پاس 2-3 بڑی بڑی ٹرک نما گاڑیاں تھیں جن کو انہوں نے شاپس بنایا ہوا تھا۔ ان میں آئس کریم اور بہت سے دوسرے اسنیکس بنانے کا انتظام تھا۔ وہ ساری فیملی گرمیوں میں اپنی گاڑیوں میں مختلف شہروں کے ٹریولز کرتی اور ان ایونٹس پر آنے والے لوگوں کو اپنے اسنیکس بیچتے اور پھر خوب پیسہ کماتے اور ساتھ میں سیر بھی کرتے، اور رات ہوتی تو انہی گاڑیوں میں وہ سو بھی جاتے، اور اس طرح اس کا بچپن بہت زیادہ مزے سے گزرا۔ اور سردیوں میں وہ اپنے گھر پر ہی رہتے، یعنی گلاسگو میں، اور بچے معمول کی طرح اسکول جاتے۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہو رہی تھی تو اس کے والدین نے محسوس کیا کہ الینا کو اب اپنے ایجوکیشن پر توجہ دینی چاہیے۔ الینا نے بھی اس بات کو محسوس کیا اور اتفاق کیا اپنے والدین سے، اور پھر جب گرمیاں ہوتی تو اس کے والدین چلے جاتے اور الینا گھر پر ہی رہتی۔ ان کے گھر کے آس پاس بہت سی پاکستانی مسلم فیملیز بھی رہتی تھی۔ ان سے اکثر الینا کی بات چیت ہو جاتی۔ وہ حیران تھی کہ میڈیا ان کے بارے میں اتنا نگیٹو پروپیگنڈا کیوں کرتا ہے، کیونکہ یہ لوگ تو بہت ہی اچھے ہیں اور کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتے، اور جبکہ میڈیا ہر وقت یہ بتاتا ہے کہ مسلمان خواتین قید کی زندگی بسر کر رہی ہیں، ان کی کوئی حقوق نہیں، اور یہ بھی کہ ان پر بہت ظلم ہو رہا ہے۔ اور پھر وہ سوچنے لگی کہ ہو سکتا ہے جو کچھ بھی میڈیا بتاتا ہے وہ کسی دوسری جگہ کے مسلمانوں کے لیے ہو، پاکستانی مسلمانوں کے لیے نہ ہو۔ اور جب الینا 18 سال کی ہوئی تو اس کو دنیا گھومنے کا بہت شوق ہوا۔ اس کا خیال تھا کہ جتنا بھی میں نے پڑھ لیا ہے بس اتنا کافی ہے، اب میں اپنے سنگل لائف کو خوب انجوائے کروں گی، کیونکہ شادی کے بعد تو ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، اور پھر اب میرے پاس کچھ سال ہی رہ گئے ہیں۔ اب خوب دنیا گھوموں گی اور اپنی زندگی کو انجوائے کروں گی۔ اور پھر الینا 2 ویکس کے لیے اسپین چلی گئی تاکہ وہاں کا لائف اسٹائل دیکھے۔ اتفاق کی بات یہ کہ جہاں پر اس کی رہائش تھی اس کے آس پاس بھی مختلف ممالک اور مسلمان فیملیز آباد تھی۔ وہ بھی بہت اچھے اخلاق کے مالک لوگ تھے، اور وہ خاص طور پر خواتین کو دیکھتی کہ وہ تو بہت شاپنگ کرتی ہیں، وہ خوش رہتی ہیں، اور ان کے مردوں کا انداز بھی اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ بہت نرمی والا اور محبت بھرا ہے۔ وہ لوگ صرف اپنی کمیونٹی کے ساتھ نہیں بلکہ ہم غیروں کے ساتھ بھی بہت اچھے ہیں۔ وہ سوچنے لگی کہ مسلمان تو کسی بھی ملک کے دہشت گرد نہیں، اور ایسے بھی نہیں لگتے کہ وہ عورتوں پر ظلم کرنے والے ہوں، وہ پاکستانی ہوں یا ٹرکش یا ملیشین یا عربی، سبھی کو اس نے بہت اچھا پایا۔ تو پھر میڈیا ان کے بارے میں اتنی نگیٹیوٹی کیوں پھیلا رہا ہے؟ بس یہی معلوم کرنے کے لیے وہ اسلام اور مسلمانوں کے قریب ہوتی چلی گئی، ان کے عقائد کو سمجھنے کی کوشش کرتی، اور پھر آہستہ آہستہ اسے محسوس ہونے لگا کہ اسلام تو مسیحیت کے مقابلے میں زیادہ لاجک ہے۔ یعنی اس نے کبھی بچپن ہی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا دل سے تسلیم ہی نہیں کیا تھا، اور یہ بھی کہ انہوں نے سب مسیحیوں کو بخشوا دیا ہے، جبکہ اسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا ایک برگزیدہ بندہ اور پیغمبر بتاتا ہے، اور یہ بھی کہ کسی کو بھی اپنے اعمال کا خود جواب دینا ہوگا، کوئی نبی یا کوئی نیک بندہ کسی کو بخشوا نہیں سکتا۔ اسلام کی یہ باتیں اس کے دل پر اثر کرنے لگی، اور پھر ایک دن اس کی ملاقات ایک ایسی مسلم خاتون سے ہوئی جس سے اس نے بنیادی اسلامی تعلیمات حاصل کی۔ تقریباً 2 سال اسلام کو خوب سرچ کرنے کے بعد اس نے اسلام میں مکمل طور پر داخل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ سب اس کے لیے آسان نہیں تھا۔
اس کے لیے سب سے زیادہ مشکل مرحلہ تو یہ تھا کہ اس کو اپنے والدین کو بتانا تھا، ان کو قائل کرنا تھا۔ وہ بہت نروس تھی اور پھر اس نے ان دونوں کو بٹھایا اور پھر کہنے لگی، آج میں آپ دونوں کو ایک بہت خاص بات بتانے والی ہوں، آپ پریشان مت ہوئیے گا۔ اس کے والدین بہت پریشان ہو گئے۔ والدہ کہنے لگی، کیا تم پریگننٹ تو نہیں ہو گئی؟ جبکہ والد نے کہا، کیا تم نے کسی کی گاڑی کو کریش تو نہیں کر دیا؟ اس نے کہا، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اسلام قبول کرنے جا رہی ہوں۔ آج کے بعد میں آپ کو حجاب میں دکھائی دوں گی اور میں پہلے سے زیادہ متحمل مزاج ہو جاؤں گی اور آپ دونوں کی پہلے سے بھی زیادہ فرما بردار بیٹی بنوں گی۔ یہ سن کر اس کے والدین نے سکھ کا سانس لیا کہ یہ تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، اور کہا کہ یہ تمہاری اپنی زندگی ہے، تمہیں جو مذہب پسند ہے تم وہ اختیار کر سکتی ہو۔ اس پر الینا بہت خوش تھی۔ پھر جلد ہی اس نے اسلام کو باقاعدہ قبول کر لیا۔ آپ کو الینا بروکلی کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تو دوستو، یہ تھی الینا بروکلی کی کہانی۔ اب آئیے آپ کو سناتے ہیں این کے قبول اسلام کی کہانی۔ یہ کہانی ہے نیوزی لینڈ کی ایک لڑکی این کی۔ اس کا اور اس کی ساری فیملی کا تعلق عیسائی مذہب سے تھا، لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ وہ دین اسلام کی طرف راغب ہو گئی۔ 22 سال کی عمر میں اس کی ایک آسٹریلین شخص سے شادی ہو گئی، وہ بھی مسیحی تھا۔ شادی کے بعد وہ اپنے شوہر کے ہمراہ آسٹریلیا شفٹ ہو گئی۔ بس یہیں سے ہی اس کی زندگی میں دکھ اور تکلیفوں کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کی خوشیاں چھن گئی۔ این نے بھی عام لڑکیوں کی طرح اپنی شادی شدہ زندگی کے لیے کچھ خواب سجا رکھے تھے۔ وہ شادی کے بعد بہت پرسکون اور محبت بھری زندگی چاہتی تھی، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہوا۔ اس کا شوہر ایسا نہیں تھا جیسا اس نے سوچا تھا، تو وہ انتہائی بد مزاج اور بے لحاظ شخص تھا۔ وہ ہر وقت جھگڑنے کی کوئی نہ کوئی وجہ تلاش کرتا اور جھگڑا کرنے لگتا۔ اس بارے میں این کہتی ہے، میں ہر وقت اس کوشش میں رہتی کہ اسے شکایت کا کوئی موقع نہ دوں۔ اس کی چیزوں کو صحیح جگہ پر رکھتی، اس کی پسند کے کھانے بناتی، اس کی پسند کا لباس پہنتی اور اس کی پسند کے ہی لوگوں سے ملتی، لیکن پھر بھی اس کو جھگڑنے کی کوئی نہ کوئی وجہ مل ہی جاتی۔ وہ کسی بھی غلطی کو معاف کرنے والا نہیں تھا، اور اب تو نوبت ٹارچر تک پہنچ گئی تھی۔ وہ ان پر تقریباً تشدد کرنے لگا اور ایک وحشی درندہ بن چکا تھا۔ این کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے اور زندگی تباہ ہو کر رہ گئی تھی۔ اسی دوران پھر اس کی ایک لیڈی ڈاکٹر سے دوستی ہو گئی۔ وہ مسلمان تھی۔ این اس سے اپنے گھر کے حالات شیئر کرنے لگی۔ اس کی دوست لیڈی ڈاکٹر نے اسے اس قید والے زندگی سے چھٹکارا حاصل کرنے کا مشورہ دیا، یعنی شوہر سے علیحدگی اختیار کرنے کا۔ این اس بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگی اور پھر اس نے ڈیورس لینے کا فیصلہ لیا۔ وہ لیڈی ڈاکٹر اب این کی بہترین دوست بن گئی تھی۔ ڈیورس کے بعد اس نے این کی کاؤنسلنگ کی، اس کو ذہنی تناؤ سے نکالا اور اس اذیت والی زندگی کو بھلانے اور ایک نئی بھرپور زندگی شروع کرنے میں اس کی بہت مدد کی۔ اس مسلمان دوست کے اچھے اخلاق سے این بہت متاثر ہوئی اور پھر اسلام اور مسلمانوں کو جاننے کی کوشش کرنے لگی۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ مسلمانوں کو ٹیررسٹ سمجھتی تھی، جیسا کہ عام طور پر بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، لیکن اب اسے اندازہ ہوا کہ میڈیا جو کچھ بھی دکھا رہا ہے حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اب این نے سنجیدگی سے اسلام کا مطالعہ شروع کر دیا اور پھر ایک دن باقاعدہ اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام امینہ رکھ لیا۔ کچھ ہی عرصے بعد اس نے ایک پاکستانی مسلم شخص منیر سے شادی کر لی۔ یوں وہ امینہ منیر بن گئی اور اب وہ پاکستان کے شہر راول پنڈی میں رہائش پذیر ہے۔ امینہ کہتی ہیں، میں اب بہت خوش اور مطمئن ہوں۔ میرے شوہر بہت ہی اچھے اور اعلیٰ اخلاق اور کردار کے مالک ہیں۔ وہ مزید کہتی ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے منیر سے شادی کرنے کے لیے اسلام قبول کیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے اسلام کو دل سے قبول کیا ہے اور اس کے بعد شادی کی ہے۔ دوستو، آپ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اسے اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اب ملتے ہیں آپ سے ایک اور ریورٹ مسلم کی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔
शादी शुदा जिंदगी खराब ना होने दें, अपनाइए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी ये बहुत ही कामयाब आयुर्वेदिक दवा। क्योंकि पुरुषों में मर्दाना कमजोरी कभी भी आ सकती है और हमारी हंसी खुशी जिंदगी भी गमों में तब्दील हो जाती है और अक्सर यही वजह दूरियों का बाइस बनती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता करें। सिर्फ 1 ही महीना इस दवा को खानी होती है, इसके बाद बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है।